الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، ہم نے شروع کر رکھا ہے سورہ بقرہ، اور آج ہم نے پڑھنی ہے آیت 153، لیکن 152 یا 152 جس سے کل ہم نے پڑھا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس کا تعلق امامت سے کیا ہے؟ جو امامت کا 143 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نا، اس کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اس اعزاز کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا 143 میں، اور اس کو آپ نے پکا پلے باندھ دینا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس حصے سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کا کیا تعلق ہے جو آیت 152 میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کیا تعلق ہے؟ سر اس کا بہت زیادہ مناسبت ہے۔ یہ کتاب جو ہے نا، یہ ہے الذکر ہے، سب سے بڑا ذکر، یعنی اس سے اللہ کا اور میرے تعلق کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ تو اس کا جب ہم حق ادا کریں گے نا، اس پہ پوری طرح سے عمل کریں گے، تو یہ گویا پھر وہی ہو جائے گا جو ہم نے اپنے عمل سے بھی اور قول سے بھی شہادت دی ہے سب لوگوں میں۔ قاضیہ صاحبہ، آپ نے ساری بات ٹھیک کہی ہے، لیکن جوڑ ابھی تک نہیں بتایا۔ دیکھیں، پہلے کوئی اور موقع دیتا ہوں کہ جو صحیح اس کا تعلق بتائے کہ یہ آیت 143 اور آیت 152 کا کیا تعلق ہے۔ بے انتہا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ وہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس دین کے لیے فریضہ شہادت الناس ادا کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے آیت 143 میں، کہ اب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ فریضہ شہادت الناس کہ سارے لوگوں پر یہ اسی وقت قائم اور اس کو مکمل کر سکتا ہے جب وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ۔ تو لہٰذا اب آپ کے سامنے جو ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے فریضہ شہادت الناس، اس کو مکمل کرنے کے لیے اس کو اگر ہم نے نہ کیا ٹھیک تو ہمارا وہی حال ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ پہلے ذمہ داری ان پر تھی، 143 میں معزول کر دیا ان کو۔ معزول کیوں کیا بھلا؟ جلدی بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کو اس سے معزول کیوں کیا؟ اس ذمہ داری کی وجہ سے صرف ناشکری کا لفظ نہ ادا کرے نا، پیچھے سارا پڑھ کے آئے، 40 سے لے کر 142 تک پورا ذکر ہے، ان کے خلاف چارج شیٹ ہے، ان کی نادانیوں، ان کی نافرمانیوں، ان کی سرکشی کا پورا بیان ہے۔ صرف آپ اتنی بات کہہ کے بری ذمہ ہو سکتے ہیں، جب آپ پڑھ رہے ہیں سورت تو آپ انہوں نے نافرمانیاں کی، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، گمراہی اختیار کی، اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، جی ان اللہ کے کی جرائم کتابوں کی میں تحریف کی۔ قرآن نے اس لیے کھول کھول کے بیان کیا کہ تم قرآن مجید کے ساتھ یہ نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے کیا ہے، اور اس کے لیے پہلی اللہ نے جو ہمیں بتایا کہ تم قابو اس پہ قائم کیسے رہ سکتے ہو، اس مقام اور مرتبے کو، جب تم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کا حق ادا کرو گے۔ کہ ذکر، یہ دیکھیں، یہ ذکر آپ اب میں سے اکثر دعائیں مانگتے ہوں گے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اب مجھے یہاں بتائیں، اس آیت میں حسن عبادت کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہ جو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
यहाँ इन दोनों जिक्र, से है ना, फस्करूनी से भी और वशकुरूली, कौली जिक्र, शाबाश फेली वालिया, जिक्र और अमल शाबाश के बेटे, शाबाश, एक्सीलेंट। दोनों का ताल्लुक, क्यों? शुक्र भी इबादत है और जिक्र भी इबादत है, इसलिए यहाँ अल्लाह ने दोनों तीनों चीजों का जिक्र बैक वक्त इस आयत में कर दिया। जो हम दुआ मांगते हैं, रब्बे आइन्नी, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी मदद फरमा, अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादत, तीन चीजों में, जिक्र करने में, शुक्र करने में और इबादत करने में, तीनों यहाँ आ गई हैं। तो ये पहली हिदायत है मोमिनों के लिए कि ऐ लोगों जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लायो, अगर ये काम करोगे, जिक्र और शुक्र करोगे, तुम जो है अल्लाह का दिया हुआ जो तुम्हें मर्तबा और मुकाम है, वो उस पर कायम उसी वक्त रह सकोगे जब जिक्र और शुक्र करोगे। आज दोनों हमारे अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें उसने तौफीक बख्शी है, वरना आप आमतुल नास को देख लें, बिल्कुल उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं जिस पे बनी इसराइल चले थे। और आज जिल्लत की पस्ती की इंतहा देखें। हम मुसलमान आपस में दस्तो गरेबां हैं, चाहे वो ममालिक हों, चाहे वो अफराद हों, लेकिन काफरों के मुकाबले में हम इतने बोधे हैं कि आप देख लें, एक जो नेथन हाउ जिसको के साथ इतने लोग हैं कि अगर हम सब मिल के उस पेशाब भी करें तो उसमें बह जाए, और वो किस तरह उम्मत मुसलमान ज़लील और रुसवा हो रही है। और ये ताज़ा तरीन जो आप देख रहे हैं लड़ाई, उसके दरमियान बहुत सारी लड़ाइयां हैं, लेकिन अभी जो शुरू हुई है यूएई, दुबई और उसके दरमियान, और दुबई किस तरह यहूदियों को अपने यहाँ दावतें दे रहा है, उनसे मुआहदे कर रहा है, उसकी फ्लाइट्स देखें तो अल्लाह ताला की लानतें नहीं होंगी क्या? हम अल्लाह को याद रख डूब रहे के हैं? मरना चाहिए इन हुक्मरानों को प्लीज दुबई आप के जरा चुप लोगों को। रहें, मेरी बात सुना करें पूरी ताकि सब सुने। आप देखें, हम उन यहूदियों को जिनको अल्लाह ने मना किया है कुरान में 1000 दफा कि तुम इनका कभी तुम्हारे हो नहीं सकते, ये हमारे दुश्मन हैं, लेकिन हम हैं कि अब हम कुरान के मानने वाले इनके गुलाम बन जाएं जो बने हुए हैं। सोचें, अल्लाह तो किसी पर जुल्म नहीं करता, हम खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं। जी सर, अल्लाह की बात पे यकीन नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बात पूरी करने दिया करें, ताकि मैं आपको सही पूरी तरह रहनुमाई अल्लाह ताला हमारी कर दे। तो बीच में बराए मेहरबानी ना बोला करें, आपको पूरा मौका सवाल का मैं देता हूं हर आयत के बाद। तो ये जो कल हमने आयत, इसको पल्ले बांध लें, इसको याद कर लें, ताकि मैं और आप जब भी कोई मामला कर रहे हो तो अल्लाह का जिक्र हमारे सामने हो, अल्लाह की याद दहानी कि अल्लाह ने इस मामले में हमें क्या हुक्म दिया है, चाहे वो शादी हो, निकाह हो, मौत हो, जीना हो, मरना हो, ताल्लुकात इंसानी हो, बंदों से ताल्लुक हो या अल्लाह ताला से ताल्लुक हो, ये जिक्र और शुक्र दोनों जो है अगर हम करेंगे तो हम अपना फायदा ढूंढे, फायदा होगा, और अगर उम्मत करेगी तो उम्मत को इसका भी फायदा होगा। कोई सवाल आयत 152 पर? शाबाश, जल्दी करें वरना आ जाएं। अब देखें कुरान कितना अल्लाह ताला का कैसा कलाम है। 153 में कहा, 152 को सामने रखिए कि अल्लाह ने कहा कि जिक्र और शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें जो नया मुकाम मर्तबा दिया है, फरीज़ा शहादत अल-अन्नास, इंशाअल्लाह उस पर तुम्हें कायम और दायम रखूंगा, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। और अगली बात फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इस्ताईनू बिस्सब्र वस्सलात, पहला जिक्र और शुक्र और दूसरा नमाज और सब्र, इससे मदद लो। अच्छा, कुरान क्यों कह रहा है कि सब्र और नमाज से मदद लो? क्यों कह रहा है, पहले तो मुझे बताएं ना। जब अल्लाह ताला की नेमतें हमें मिले तो हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए, और जब हम पे कोई मुसीबत आ जाए। नहीं, आप इस हवाले से बताएं जिस कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें आई हैं।
آپ ذرا دیکھیں، وہ بات آپ بہت جرنل کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یاد رکھیں میرا اور آپ کا فرض ہے کہ قرآن کو جس مقام پر آیت آئی ہے اس کو سمجھیں۔ صبر، نماز کا ذکر اور صبر کا ذکر قرآن میں بھرا پڑا ہے، لیکن یہاں خاص کر ذکر اس لیے آیا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں نیا منصب دیا ہے، نئی ذمہ داری دی ہے، تمہیں امت قیادت والی امت بنا دیا ہے، تم اس کو پورا کرنے کے لیے نمبر 1 ذکر، نمبر 2 شکر، نمبر 3 نماز، نمبر 4 صبر، اگر یہ کرو گے تو تمہیں یہ مقام، کیونکہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دی تھی بنی اسرائیل نے، وہ انہوں نے اس مقام سے اللہ نے معزول کر دیا، تمہیں بٹھایا ہے تو تمہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتا رہے ہیں اہمیت کے اعتبار سے جو آپ کو کرنی ہے تاکہ آپ اس منصب پر برقرار رہیں۔ زرتاج صاحب آپ سمجھ آئیے کہ نہیں بات؟ جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ ورنہ جنرل معنی مت کیا کریں۔ آج دیکھیں یہاں جو آیتیں آ رہی ہیں 143 پہ اللہ تعالیٰ نے 143 میں ہمیں دنیا کی قیادت ہمارے حوالے کر دی، دینی قیادت، اس کو پورا کرنے کے لیے پہلے آیت 152 میں اور پھر اب 153 میں وہ ساری خاصیتیں بتائی ہیں۔ اچھا، اب ذکر اور شکر کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خطاب کر رہے ہیں باقاعدہ نام لے کر، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یا ایھا الذین آمنو کون لوگ سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ اور صحابیات اور ہم سب جن کا پکا سچا ایمان ہو، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس قرآن کو برحق سمجھتے ہیں، ان کو اللہ حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے جو ہے تم مدد مانگو۔ اچھا، اب ذرا صبر سن لیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، نماز پہلے اس کا صبر کا ذکر ہے تو پہلے صبر کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، صبر جو ہے ایک تو آپ کو اللہ کے احکامات بجا لانے پر آپ کو بڑا استقامت چاہیے، بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ۔ مثلا اب آپ فجر کو دیکھیں، اٹھنا اس سردی میں بستر سے چھوڑ کر، تو مومن جو ہے وہ اللہ کے حکم پر سب سے پہلے صبر کرتا ہے۔ کیوں؟ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری مشکلات کو چھوڑ کر، بیڈ کو چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حکم خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ کے ساری دنیا سے کٹ جاتا ہے، پھر جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ کی سب سے پہلے حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو تعارف حاصل ہوتا ہے کہ میں جس کے حکم سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہوں اور جہاں نماز میں کھڑا ہوں، وہ اس کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ اور وہ ہستی کیا ہے؟ الرحمن بھی ہے، اے انتہا مہربان، الرحیم، اور مبالغہ کا صیغہ ہے پھر کہ یہ کنٹینیوس ہے۔ پھر آپ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، فوراً آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ دنیا میں جو عمل ہوگا اسی کے مطابق مجھ سے معاملہ کیا جائے گا۔ اگر میں نے نافرمانی اور سرکشی کی تو اللہ قیامت کے دن مجھے اس جہنم میں پھینکے گا جہاں سے بری کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اور اگر میں نے اس دنیا میں صبر کے ساتھ نیکیوں پہ قائم رہا، برائیوں سے بچا، اور ہر قسم کی مصیبت، یہ صبر کی ڈیفینیشن ہے کہ نیکیوں کو کما حق کا بجا لانا اور اس پہ صبر کرنا، برائیوں سے بچنا اور اس پہ صبر کرنا، اور دنیا میں جو مصیبت آئے، موت، سختی، بیماری، تنگی، معاشی تنگی، ہر قسم کی تنگیوں میں ڈٹ جانا اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو، اپنے جس نفس کو پوری طرح قابو میں رکھنا، تو پھر آپ صبر پہ قائم ہیں۔ اگر آپ نے بے صبری کی، جو کافر کرتے ہیں، جو شیطان نے کی کہ فوراً اٹھ کے کہہ دیا اور سوچا نہیں کہ میرے رب کو میں کیا کہہ رہا ہوں، اس نے کہا کہ تم نے اس بندے کو مٹی سے بنا کے میرے اوپر ترجیح دی ہے، اور دیکھیں کیا بکواس اس نے کیا، کس طرح نافرمانی کی۔ تو نہ شیطان کی طرح نہ طاغوت کی طرح۔ طاغوت کی مثال آج آپ کا نجدن ہو ہے، آپ کا
सदर अमेरिका का जो वो है ट्रम्प, वो सारे तागूत हैं। क्यों? वो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ सिर्फ खुद भी नहीं कर रहे बल्कि लोगों को भी मजबूर कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें शैतान के को फॉलो करने में और तागूत की इताअत से बचाए और हमें आमीन। सब्र अता फरमाए, ताकि हम उस सब्र की बुनियाद पर अल्लाह के रास्ते सिरात मुस्तकीम को ना छोड़ें। तो सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें उसी मनसब पर कायम और दायम रखेगा, दुनिया की क़यादत पर। दूसरी बात है नमाज। अगर 152 और 153 को देखें, पहले जिक्र है, फिर शुक्र है, फिर सब्र है, और अब आ गई नमाज। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये नमाज को क्यों बार बार अल्लाह ताला कहते हैं कि कुरान में कि तुम नमाज कायम करो? क्यों? जल्दी बताएं। सर, जिसने अकामत नमाज कर ली उसके लिए हर काम आसान हो जाता है, दीन पे अमल करना। अच्छा, अब आप अच्छी तरह से बात को समझें। बात यह है कि इंसान सिरात मुस्तकीम पे सब्र के साथ, जिक्र के साथ, शुक्र के साथ उसी वक्त चल सकता है जब वो अपने आप को अल्लाह का गुलाम, बंदा, इबादत गुजार समझे। अगर ये बात उसके दिल में और उसके ज़हन में ना हो कि मेरे अल्लाह ने मुझे ये सब कुछ दिया है, वो अला कुल्ल शैन कदीर है, वो बिकुल्ल शैन अलीम है, वो हर आन और हर लम्हा मुझे देख रहा है, मेरे साथ है, और ये चीज पैदा होती है नमाज से। आप देख लें कि एक एक कलमा नमाज का, एक एक अमल नमाज का, जिसमें हमारा जिस्म, हमारी अकल, हमारी सोच और फिक्र सब इन्वॉल्व होती है। और हम दुआएं क्या मांग रहे हैं सूरह फातिहा में, सोचें, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये नमाज ही वो ताल्लुक हमारा एस्टेब्लिश करती है अल्लाह ताला से, जब अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत, जिसके बगैर हम कुछ भी नहीं है, वो हमें उसी वक्त हासिल होती है जब हम नमाज की अकामत करते हैं। तो ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई? तो पहली बात जो नमाज के फैज़ व बरक़ात में से है, वो अल्लाह ताला से ताल्लुक कायम हो जाता है। वो ताल्लुक कि फिर हमें उस ताल्लुक की बुनियाद पर अल्लाह ताला से के लिए जब हम नमाज कायम करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला हमें वो सारी सलाहियतें, सारा सब्र, शुक्र, जिक्र, सब कुछ अता फरमाते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम उस मनसब पर कायम रह सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम अल्लाह के बंदे बन सकते हैं, शैतान से बच सकते हैं, तागूत से बच सकते हैं। ये सिर्फ अकामत नमाज 5 वक्त इसलिए ज़रूरी है कि पांचों वक्त आप अल्लाह से जब दुआएं करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। फिर कुरान की कोई आयत पढ़ते हैं, हर कुरान की जितनी भी आयतें पढ़ते हैं आप, उसमें सारी कुरान हिदायत की किताब है। तो नमाज ही वो अमल है जिसमें मेरी अकल, मेरा जिस्म, मेरी हर उज़्व जो है, वो मेरा दिल पूरी तरह उसमें शरीक होता है, और मैं उस अल्लाह से जब दुआएं मांगता हूं तो वो अल्लाह मेरी दुआएं सुनता, पूरी करता है, क्योंकि वो समी उल बसीर है। अकामत नमाज वो वाहिद अमल है जिसमें आप वो कुछ करते हैं कि अल्लाह की रजा आपको मिल के रहती है। तो आपने देखा कि यहाँ फिर अल्लाह ने कहा जिक्र और शुक्र 152 आयत में, और यहाँ 153 में सब्र और नमाज। नमाज ही हमें सब्र की सिखाती है, याद रखें। सर जी, अब आजकल जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, अकामत सलात का तो हमारा ऐसा होना चाहिए ना कि रब से डरने वाला और आखिरत का खौफ रखने वाला, तो बिल्कुल पक्का सच्चा तो वही होगा ना जिसका ताल्लुक कायम अल्लाह से होगा नमाज के ज़रिए से। तो आजकल की नमाज क्यों ऐसी नहीं है? क्यों हमारे में ये खूबियाँ नहीं हैं?
آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. میں آپ جواب بڑے غور سے سنیے. آج ہماری نمازیں وہ نمازیں اس لیے نہیں ہیں کہ ہم رب کو رب سمجھتے نہیں ہیں. ہم اس کو اپنا خالق، مالک، رازق اور حاکم اگر سمجھ لیں اور قرآن سے سمجھیں، دنیا پر غور و فکر کریں، آیات کائنات پر غور و فکر کریں کہ دیکھیں اس کے کرم. اللہ کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز کو آپ کی خدمت پہ لگا دیا. سورج کتنا ضروری ہے، اگر نہ ہو تو آپ دیکھیں اس نے سب بندوبست کیا. زمین کون سی چیز جو آپ کی جسمانی ضرورت ہے اور وہ پیدا نہ کر رہی ہو. رات سکون کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا. آپ دیکھ لیں کتنی حکمتیں ہیں اس کی. تو رب کی صفات جب ہمیں پوری طرح واضح نہیں ہوتی، نہ ہماری نمازیں اور نہ ہماری دعائیں اللہ کے ہاں وہ درجہ پاتی ہیں جو اس بندے کی جو رب کو سمجھ کر اس کی طاقتوں کے ساتھ ان پر ایمان لا کر. اور نماز میں ایک دفعہ پھر لکھوا رہا ہوں، آپ لکھ لیں تاکہ ہماری ایک نماز اقامت نماز بن جائے. اقامت نماز کے کچھ ظاہری آداب ہیں، ظاہری شرائط ہیں اور کچھ باطنی ہیں. تو جو ظاہری ہیں وہ ہے طہارت اور پاکیزگی. مسلمان اتنا طاہر اور پاکیزہ ہوتا ہے کہ اس کے کپڑے، اس کا جسم، اس کا سراؤنڈنگ، گھر بار، ہر چیز جو ہے وہ ہر قسم کی گندگی سے پاک. پہلی شرط ہے طہارت اور پاکیزگی. دوسری شرط ہے وقت کی پابندی. کیوں؟ وقت پہ ٹھیک نماز پڑھیں گے، نماز کی فکر کریں گے تو پھر آپ کی نماز اقامت نماز بن جائے گی. تیسری بات ہے نماز کی پابندی، کہ یہ تھوڑا ہے کہ آپ نے ایک جمعے کی نماز پڑھ لی. نہیں نہیں نہیں، پانچوں نمازیں فرض ہیں. اور چوتھی بات کہ نماز با جماعت کا اہتمام. دو یہ وہ نمبر سر جی 2 نمبر وقت کی پابندی بتائیے، 3 نمبر بھی وقت کی پابندی بتائیے. نہیں، نماز کی پابندی. چوتھا نمبر نماز با جماعت کا اہتمام. اور پانچویں بات جو ظاہری آداب یا ظاہری شرائط میں تلاوت، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور اس کے پیچھے چلنے کا عزم. یہ 5 چیزیں اگر ظاہراً شرائط پوری ہوں گی، آداب پورے ہوں گے، تو میری اور آپ کی نماز انشاءاللہ ضرور درجہ حاصل کر لے گی اقامت نماز کا. کوئی سوال ان 5 ظاہری جو میں نے آپ کے سامنے شرائط یا آداب بتائے ہیں؟ جزاک اللہ سر جی، جزاک اللہ. اللہ ہم سب کو ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب سنیں باطنی آداب، کہ جو ہمارے اندر جن چیزوں کا ظاہری تو ہے نا جو آپ نے ظاہر کرنے ہیں، باطنی بھی آپ کے اندر موجود ہونے چاہیے، آپ کی فکر اور سوچ کا حصہ ہونے چاہیے. سب سے پہلے قنوت و ادب. یہ قنوت و آداب یا ادب کیا چیز ہے بھلا بتائیں مجھے، بڑے غور سے سنیے. اس وقت جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کس کی جناب میں کھڑے ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ کی. اور وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں بڑی کڑی شرط ہے کہ میں بڑے ادب سے، احترام سے اور پورے غور و فکر کے ساتھ جو پڑھ رہا ہوں اس کو سمجھ رہا ہوں اور کس کی عدالت میں کھڑا ہوں. یہ ہے قنوت کے فرمانبرداری اور ادب، یعنی پوری طرح. نمبر 1. نمبر 2 خشوع. خشوع کیا ہے؟ یہ دل کا خوف ہے. خوف کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر آنے والی مصیبت جو ہے، ہر مشکل جو ہے، اس کے بارے میں مجھے ڈر لگا ہوا ہے. وہ ڈر جو ہے وہ خشوع کہلاتا ہے، اور یہ دل میں ہوتا ہے، اندر باطن میں ہوتا ہے. تو اللہ کے بارے میں خشوع کا مطلب کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو. اللہ کے بارے میں خشوع یعنی دل کا خوف یہ ہے کہ میں نے تو اس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے جس کو نہ صرف خود علم ہے ایک ایک عمل کا، چھوٹے اور بڑے کا، بلکہ اس نے ایسا فول پروف سسٹم رکھا ہے کہ جس میں ہر چیز لکھی ہوئی میرے سامنے میرے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی.
اس وقت سورہ کاف کی آیت ہے کہ میں کہوں گا کہ اللہ ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، میں کہوں گا اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز، ساری کی ساری اس کے اندر موجود ہے. سر جی او کبیرتن نہیں اللہ کبیرتن ہے ولا ہاں لا کبیرتن. کبیر، جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ سوچیں، اس کا اگر مجھے اور آپ کو خوف نہیں ہے تو مجھے برائی سے اور آپ کو برائی سے کون سی چیز بچائے گی کہ میں نے ایک دن اللہ کے، اور یہ چھوٹی بڑی برائی آپ نظر بد بھی نہیں اٹھائیں گے. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ سب اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، اور اللہ نوٹ بھی کرا رہا ہے، اور یہ قیامت کے دن میرے سامنے آئے گا. تو یہ ہے خشوع اور یہ ہے اس کی تفصیل. کوئی سوال ہو؟ نمبر 3 لکھیں، تبتل. یہ میں لکھوا چکا ہوں اس وقت. آپ کیونکہ اب ہم اللہ کے فریضہ شہادت الناس ادا کرنا ہے تو ہماری نمازیں اقامت صلاۃ ہونی چاہیے. ظاہری لکھوا دی ہیں، باطنی میں تیسرے نمبر پر ہے تبتل. قرآن میں کہاں آیا ہے تبتل؟ ام عبداللہ چپ رہے ہیں آپ. سورہ مزمل میں. شاباش. سورہ وتبتل الیہ تبتیلا. اس کٹ کے دنیا سے اس کی طرف اس طرح متوجہ ہو جو متوجہ ہونے کا حق ہے. تو نماز میں تبتل بڑا ضروری ہے کہ دنیا کے کاموں کو ذہن خالی کر کے اس سے آپ شیطان دنیا بھر کی چیزیں آپ کے سامنے لائے گا، فلاں چیز گم ہو گئی ہے، فلاں کیا، تو آپ نے صرف اس وقت اللہ کی یاد کو سامنے رکھنا ہے اور اللہ ہی کی جناب میں آپ نے ہر توجہ اسی کی طرف مرکوز کرنی ہے. یہ جب ہوگا جب میرے ذہن میں بالکل واضح ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری بات کو سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تبتل آ گیا. تضرع، ہوئے 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 ہوئے، تضرع عاجزی کو کہتے ہیں. اچھا عاجزی کب میری آئے گی یہ بتائیں. عاجزی اس وقت آئے گی جب میں رب کی پوزیشن کو سمجھوں گا کہ وہ میرا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، حاکم بھی ہے. تو میں عاجزی میرے اندر خود بخود آئے گی. بڑی پیاری دعا ہے، آپ کو اکثر کو یاد ہوگی، وہ ہے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وہ ابن عبدک، میں تیرے غلام کا بندہ ہوں، بیٹا ہوں، وہ ابن امتک، اور میں تیری غلام عورت کا بیٹا ہوں. سارا فخر اور غرور گیا، کام سے ختم ہو گیا. جب میں نے یہ مان لیا میں بھی اللہ کا غلام، جس کا میں بیٹا ہوں وہ بھی اللہ کا غلام، جس خاتون کا میں کی اولاد ہوں وہ بھی اللہ کی غلام. اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناسیت بیدک، میری پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے جب کسی کی پیشانی آپ کے بال کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں نا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، قابو آ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کا کس قدر اللہ کا میرے اوپر کنٹرول ہے کہ میری پیشانی اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا حکم، سانس اگلا آئے نہ آئے اس کا حکم ہے. تو یہ چیز میرے اندر عاجزی پیدا کر. انتس ہائے ہائے ہائے، آگے جو یہ تو تمہید ہے نا دعا کی، انتجعل القرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی و غمی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس ساری دعا کا جو انٹروڈکشن میں نے بتایا، اس کے بعد قرآن سے تعلق کے لیے کیا دعائیں ہیں. یہ ہے تضرع. اور سبحان اللہ، سبحان اللہ. آگے اللہ فرماتے ہیں، ساری 5ویں شرط یہ ہے، پہلی قنوت و آداب باطنی، دوسری خشوع، تیسری تبتل، چوتھی تضرع عاجزی. کوئی سوال یہاں تک؟ اور نمبر 5 پہ اخلاص وللہیت. اخلاص کا مطلب ہے خالصتاً یہ عبادت جو نماز میں اور جو دوسری عبادات کرتا ہوں وہ صرف اور صرف کس کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کی. اچھا، اور للہیت صرف اللہ کے لیے. دوسرا 6 نمبر ذکر ہے. ذکر بالکل اسی معنی میں کہ زبان سے بھی دل سے بھی اعتراف، اور دل کا بھی ذکر، زبان کا بھی ذکر، اور عمل کا بھی ذکر. نمبر 7 فعل معتبر. ہر کام میں نے
قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کو سمجھ رہا ہوں، اس پہ غور و فکر کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کی ہر حرکت، سجدہ، رکوع، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ سب میں مجھے بالکل سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کس حالت میں ہوں اور اس حالت میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ فہم و تدبر. اور سب سے زیادہ یہ تھی 7ویں فہم و تدبر، اور آخری اور 8 نمبر پہ قرب الہی. نماز. اچھا، اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہم کب ہوتے ہیں؟ جلدی بتائیں. سجدے کی حالت سجدے کی حالت میں. ہائے ہائے، کیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے کہ آپ جب سجدے میں ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان ربی العالی. سب سے اعلیٰ میرا رب ہے. اور میری کیفیت کیا ہے اس وقت؟ جلدی بتائیں. ایک غلام کی جیسی. میں نے ماتھا بھی زمین پر ٹیکا ہوا ہے، ناک بھی زمین پر ہے، عاجزی کی بے انتہا حالت ہے. اس سے بڑی عاجزی کی کوئی کیفیت نہیں ہو سکتی. اس وقت میری زبان پہ کہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ تو میرا رب ہے. کہیں تکبر ہونا چاہیے مجھ میں اگر میں سمجھ کے یہ عمل کر رہا ہوں تو بتائیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ نماز دیکھیں کتنی آپ کی، اگر یہ 5 آپ کی ظاہری اور 8 باطنی کیفیات ہیں جو ہونی چاہیے، تو پھر آپ کی نماز اللہ تعالیٰ اس کو اقامت نماز شمار کریں گے، اور پھر وہ جو کچھ آپ نماز میں مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ عطا کریں گے. سر جی ایک سوال ہے. جی حکم. سر جی وہ جو ابن قیم رحمہ اللہ کا جو اس کے سورہ فاتحہ کے ضمن میں قول ہے کہ تم نماز سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اللہ اس کا جواب دیتا ہے. تو سر جی یہ ان 6 چیزوں میں سے کس میں آئے گا؟ قنوت، خشوع اور تبتل. قنوت میں آئے گا. بھائی میڈم، آپ اتنی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں ساری چیزیں ہمارے سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ہم سورہ فاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. سوچے میں کیا کہہ رہا ہوں، تعریف کس کی کر رہا ہوں؟ رب کون ہے؟ عالمین کا رب کون ہے؟ تو یہ سارے ظاہری اور باطنی آداب مجھے اسی بات پر تقاضا کرتے ہیں کہ میں چاہے قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کو بھی پہلی صورت میں اللہ نے کہا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ سمجھو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تاکہ تمہیں پوری طرح احساس ہو. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ آپ اس کو ایک کے ساتھ کیوں جی جوڑ جی رہی ہیں؟ جی جی سر جی ٹھیک ہے، سب میں آئے گا. جزاک اللہ خیر. سر یہ جو آپ نے نماز کی ظاہری شرائط لکھوائی ہیں اس میں پلیز یہ نمبر 4 اور 5 ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں. نماز با جماعت کا اہتمام جو مردوں کے لیے ضروری ہے، اور نمبر 5 تلاوت قرآن. خدا کے لیے ان کو لکھیں، میں نے بھیجے ہیں، بتائے ہیں، لیکن بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ میں اور آپ ان کے مطابق نماز قائم کریں. اور کوئی سوال؟ جب ہم کہتے ہیں لقب اللہ تو ایسا یقین پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے ہماری بات. خوشی بھی بہت ہوتی ہے کہ اللہ سن رہا ہے. اس خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میرا رب جو میرے ساتھ ہے، جو سمیع ہے، بصیر ہے، وہ سب سن رہا ہے اور مجھے توفیق دے رہا ہے کہ میں اس کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں. بڑا انسان کو نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ اس کے اندر وہ طاقت اور قدرت آتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو عمل اسی طرح کرتا ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے. وہ اللہ اس کو توفیق دیتا ہے. اور ہر نماز دیکھیں، ہر نماز کے بعد ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے. دن میں 5 مرتبہ صبح فجر میں جو نماز اپنی اقامت صلاۃ کرتا ہے وہ دن بھر اس کا مزہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر کام میں برکت اس کو نظر آتی ہے اگر وہ مومن ہے تو. جی سر، ابھی ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے اٹھے ہیں تو بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کی پابندی نہ ہو تو بندہ سویا رہتا ہے. بالکل. نماز کی پابندی اور اقامت نماز جو ہے وہ انسان دیکھیں نا، فجر کی نماز میں اذان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ خیر من النوم. تم نوم میں غافل ہو اللہ سے، تم پر موت طاری ہے، جسم تمہارا بستر پر ہے، روح تمہاری کہیں اور ہے، لیکن اگر تم نماز پڑھو گے، نماز کے لیے اٹھو گے
تو تمہارا جسم اور تمہاری روح جب اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اتباع کریں گی تو ان کو بھی سکون ملے گا، تمہیں وہ طاقتیں ملیں گی جو نماز میں اللہ سے پوچھ رہے مانگ رہے ہو۔ سر اگر نماز کے لیے اٹھیں گے تو چھوٹے دن بھی چھوٹے نہیں ہوتے، وہ پورے ہی ہوتے ہیں، ورنہ تو گڑبڑ ہی ہوتی ہے ساری۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ مریض کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ عمل کرتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں، وہ صحت مل جاتی ہے اس کو، تو اللہ سے بڑا کوئی ڈاکٹر ہے جس نے ہماری ساری جسمانی، روحانی، نفسیاتی بیماریوں کا علاج اس عبادت میں اور خاص کر اس نماز میں رکھا ہے؟ بالکل آپ قرآن کو جتنے ٹیکنیکس لیٹسٹ اور جدید ترین ہیں اس پہ رکھ کے بھی پرکھیں تو اللہ کے احکامات یقیناً بہترین ہیں۔ سر یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہمارے اندر ہے، یہ تو ہم یہ کلیئر ہے، لیکن جو بچے یا مرد یعنی جو مسجد جانے والے ہوتے ہیں اور وہ نہ جائے یا سستی کرے یا ہر وقت ان کو لڑائی اور ایک مزاحمت کے ذریعے بھیجنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے کچھ دعا یا کوئی ایسی چیزیں بتا دیں جو ہماری یہ زندگی ان کی طرف سے آسان ہو جائے۔ دیکھیں ناہید صاحبہ، بڑی اچھا سوال کیا آپ نے۔ آپ ان لوگوں کے ایمان کو ٹھیک کریں، عقیدے کو ٹھیک کریں۔ عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے قرآن و سنت کا مطالعہ، اور مطالعہ بھی ایسا کہ جس میں انسان غور و فکر کرے۔ آپ سر وہ یقین پلیز اصل میں وہ زندگی میں اتنے الجھتے جا رہے ہیں کہ ہم کہتے آپ کہ میری قرآن بات تو ہمیں پوری ہونا سنتے چاہیے۔ نہیں ہیں اور آپ بیچ جی میں جی بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی سر۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے دنیا میں امریکہ سے پڑھا ہے، دنیا بھر میں کام کیا ہے، لیکن اس نماز نے مجھے سب سے آگے رکھا ہے۔ بے شک۔ جہاں بھی کمپنی میں تو نماز اور اللہ کی یاد، انسان جو سوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کو سمجھ جب آئے گی جب وہ باقاعدہ پڑھے گا ان ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے اس کو جو طاقت ملے گی وہ قرآن اور سنت کے احکامات اور تعلیمات سے ملے گی۔ بے شک۔ تعلیمات، بات بڑے غور سے سنیں۔ آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے قرآن سے سمجھ لیا کہ نماز کتنی ضروری ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے سارے فوائد بھی آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے کہیے جو جن کو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، یہ روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت اللہ کی کتاب ہے، اس کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی کر لو، تمہارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگو گے، دنیا آگے آ گی اور آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، اور ساری زندگی آپ اسی چکر میں رہیں گے، اور آپ بالآخر جب موت کو پہنچیں گے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، آگے کلا سوف تعلمون، لگ پتہ جائے گا جب موت کا فرشتہ آئے گا، مومن کے لیے الگ، کافر کے لیے الگ۔ دنیا چند روزہ جس کو ہم نے اسی بھاگ دوڑ میں گزار دیا، اور عالم برزخ دیکھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی عالم برزخ میں ہے، لیکن وہ بڑی مزے میں ہے، جنت کی طرف کھڑکی کھلی ہوئی ہے، تو عالم برزخ میں بھی وہ اللہ کی رحمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ ابو لہب کو دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھ لیں، رئیس المنافقین کو، سارے کے سارے عالم برزخ میں کس مصیبت اذیت، جہنم کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، وہ ساری گرم لوئیاں آ رہی ہیں۔ لہذا ان بندوں کو سمجھائیے کہ یہ ہے قرآن کے فیصلے، اللہ کے احکامات، اور اس کی پابندی ساری کائنات کر رہی ہے، زمین، آسمان، چاند، ستارے۔ اگر میں نہیں کروں گا تو میں ہی نقصان میں رہوں گا، فائدے میں وہی رہے گا جس نے اللہ ہی کی اطاعت اور اس کا ذکر، اس کا شکر، اس کی صبر۔ اس کے لیے دنیا آزمائش ہے، امتحان ہے۔ میں نے آپ کو 3 پیجز کا بھیجا ہے، آپ کو ملا ہے نا ای صاحبہ؟ آپ کہاں ہیں؟ جلدی بتائیں نا۔ یہ تو حال ہے، آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 پیجز کا گروپ میں ہینڈل۔ شیئر ہوا ہے، ہم نے سر دیکھا ہے۔ سب کو مل چکا ہے، سب کو ملا ہے۔ جی جی ملا ہے۔
تو آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی پوری آزمائشیں ہیں، چاہے وہ آپ کی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اور موت کو پیدا ہی اللہ نے اسی لیے کیا، لیکن اللہ یہاں اس امتحان کا نتیجہ آپ کو پتہ چلے گا قبر میں بھی، اسی کا نتیجہ آپ کو پتہ چلے گا میدان حشر میں بھی، اسی کا میدان پتہ چلے گا آپ کو دائمی اور ابدی زندگی میں، جو اس کے رزلٹ کے بعد شروع ہوگی، چاہے وہ جنت کی ہے چاہے وہ جہنم کی ہے۔ قرآن نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے، آپ جو لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ان کو قرآن پڑھائیں۔ قرآن جب دیکھیں، اگر آپ اس بندے کو جب وہ مذاق کے موڈ میں بات نہ کریں، جب وہ پریشان ہو تو اسے کہیں تیری پریشانی کا حل ایک ہی ہے، اب سوچے گا پوچھے گا آپ سے تو آپ کہیں کہ یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کی آیات، آپ کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو نصیحت کر سکیں۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اسی آیت 153 میں، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ اب یہاں بالکل کلیئر ہے کہ کامیابی اور ناکامی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں گارنٹی دے دی ہے، اللہ نے یہاں پکا وعدہ مومنوں سے کر لیا کہ اگر تم صبر کرو گے، جو نماز سے ملے گا، جو ذکر سے ملے گا، جو تمہیں شکر سے ملے گا، وہ صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، دنیا کے ہر کام میں بھی تمہاری مدد کرے گا اور آخرت میں جنت دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین کا یہاں یہ مطلب ہے ان آیات میں۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ اب آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے معزول کیا اس منصب سے فریضہ شہادت الناس یا دنیا کی دینی قیادت سے بنی اسرائیل کو، نہ وہ ذکر کرتے تھے، نہ شکر کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ صبر کرتے تھے، اور اللہ نے مومنوں کو سب سے پہلے یہی ہدایت کی ہے۔ آپ دیکھ لیں 143 میں آیت، وہ آپ کو اس منصب پہ فائز کیا، ان کو معزول کیا، اس کے بعد یہ احکامات ہیں اللہ کے، اور اللہ کے احکامات نہیں پورے کر رہے تو آپ دیکھ لیں کس قدر ذلت، پستی اور مسکنت ہمارے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ بہت اہم آیات ہیں، بہت اہم آیات ہیں، اس لیے کہ اگر ان کے مطابق ہم عمل کر لیں گے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ اچھا، اب آ جائیں آیت 154 پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں آپ نے جوڑنا ہے پچھلی آیات سے۔ اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ کیوں آیت آئی ہے اس پوائنٹ پہ، جبکہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میں اس مقام پر فائز رہنے کے لیے، دنیا کی قیادت کے لیے، فریضہ شہادت علی الناس کے لیے تمہیں 4 کام کرنے ہوں گے، ذکر، شکر، نماز، صبر اور نماز، اور فوراً کہا کہ ان لوگوں کو مردہ مت کہو جو قتل اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں۔ اس کا تعلق پچھلی آیات سے کیا ہے؟ اب بڑے غور سے سنیے، اچھا بڑے غور سے سنیے، مجھے یہ بتائیں کہ انسان کی سب سے بڑی سعادت کیا ہے؟ یعنی اللہ کی سب سے بڑی اس پر احسان کیا ہو سکتا ہے؟ شہادت فی سبیل اللہ، شہادت فی سبیل اللہ۔ اور دنیا میں وہ مواقع اللہ نے صحابہ اور صحابیات کو دیے، انہوں نے اویل کیے۔ آپ دیکھیں بڑھاپے میں بھی صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں میں تو جاؤں گا جہاد پر، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ شہادت وہ عمل ہے، بڑے غور سے سنیے، جس کے بعد انسان کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے، چاہے برزخ ہو، چاہے محشر ہو، چاہے آخرت ہو، وہ زندگی ایسی کہ جس زندگی کا کہ اللہ کے احسانات کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کو مردہ بھی مت کہو، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے وہ زندہ ہے، اس لیے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ خود قرآن کہتا ہے،
دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہ لکھیں آل عمران کی 160 آیت اس کے ساتھ لکھیں، اپنے قرآن پہ لکھیں. یہ ہے وہ زندگی اور موت کا تصور کہ انسان، ہم تو دنیاوی زندگی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا. سر جی یہ تو چند 160 آیت بتائیے آل عمران کی. 160 آل عمران 160 160 جی ساری 169 160 نہیں ہے 169 169. آپ دیکھیں کہ کافر کو دنیا زندگی کتنی پیاری ہے، اور بدبخت یہ نہیں سوچتا کہ ادھر میں مرا اور سب چیزیں جو جس میں دنیا میں پیچھے بھاگ رہا تھا وہ یہیں رہ گئیں، میں تو جا جاؤں اللہ کے پاس. اور اللہ کے پاس جب فرشتے آتے ہیں موت کے تو اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتے جو نافرمانوں کے لیے ہیں وہ بڑی سختی کرتے ہیں، اور وہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق جو مومن کے لیے آتے ہیں بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں. تو لگ پتہ جاتا ہے موت ہی کے وقت. اب جب برزخ میں پہنچا، قبر میں 3 سوال بھی کہ کیا؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے. اب رب کو رب مان کے زندگی گزاری ہے تو جواب دے سکے، ورنہ نہیں دے سکے گا. رسول کو اسوہ حسنہ پہ عمل کیا ہے تو مانے گا، اس کو جواب دے گا، دے سکے گا. اور اگر اس نے دین کے مطابق زندگی گزاری ہے، دین کا مطلب اس دین اسلام کا مطلب عقیدہ، عبادات، اخلاق اور معاملات. 4 چیزیں جو ہیں وہ بالکل اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ہاں فلاح پائے گا. آپ نے دیکھا کہ دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگنے والوں، پڑھو سورۃ تکاثر، پڑھو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ دنیا کی جو دوڑ بھاگ ہے، یہ دنیا پرستی جو ہے، اس نے تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبر لبے گور پہنچ جاؤ گے. اور اس وقت جب فرشتے آئیں گے تو پھر تمہارے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آگے پوری برزخ اور دائمی زندگی آخرت کی کتنی سخت ہوگی. خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں. قرآن نے سمجھانے کے لیے ہر صفحے پر ذکر کیا ہے. اور نماز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس آخرت کے ضمن میں؟ نماز کی ہر فاتحہ کی صورت میں کون سی آیت ہے؟ مالک یوم مالک الدین. یوم الدین. ہائے ہائے، مالک، وہ سزا اور جزا کا دن جب میری آخرت کا فیصلہ ہوگا، اس کا مالک اللہ ہے. کوئی اس کو وہاں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، نہ کوئی فدیہ کام آئے گا، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی. صرف ایمان اور عمل صالح جو اس دنیا میں مجھے اور آپ کو موقع ہے. جلدی سے جلدی توبہ کریں، ہم سچی توبہ، اور اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیں. تو اللہ نے کتنا پیارا تصور بتایا ہے کہ جس زندگی کو تم دائمی سمجھ رہے ہو دنیاوی، وہ ہرگز نہیں ہے. اصل میں جب انسان اللہ کے لیے جیتا ہے، اللہ کے لیے مرتا ہے، یہ ہے وہ اصل زندگی جو اللہ کو پسند ہے. تو اللہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ جو اس مقام پہ تمہیں فائز کیا ہے، اس کا اگر تقاضا ہو موت کا تو فوراً پیش کرو اپنی زندگی اللہ کے راہ میں، اس لیے کہ تمہیں وہ کچھ ملے گا جو باقیوں کو نہیں ملے گا. بل احیاء، یہ لوگ زندہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے ہیں نا، فی سبیل اللہ، وہ زندہ، بل احیاء، لیکن وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے کہ اللہ کی کن نعمتوں سے متمتع ہو رہے ہیں. قبر ہو، حشر ہو، آخرت ہو، تمہیں شعور نہیں ہے. اگر تمہیں شعور ہوتا تو تم زندگی میں اس کی تمنا کرتے. اور مومن وہی ہے جو تمنا کرے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے میں موت آ جائے. کوئی سوال آپ کا آیت 154 میں؟ یہ آیتیں میں وقت لگا رہا ہوں اس لیے کہ اگر ہم نے اس پر عمل نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم فریضہ شہادت الناس ادا کریں، ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا کی قیادت
دینی قیادت کا حق ادا کریں تو پھر یہ دیکھیں یہ تصورات میرے اور آپ کے ہونے چاہیے. اچھا کوئی سوال آیت 154 پر؟ شاباش جلدی کریں. بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جزاک اللہ. اب آئیے یہ جو آیت ایک ایک آیت پڑھے نا اور اس حالات میں جن میں اللہ نے یہ نازل فرمائی ہیں. اللہ کہتے ہیں سنو دنیا میں کیا ہوگا تمہارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. یہ جو لفظ ہے میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں ہم ضرور بس ضرور تمہیں آزمائیں گے. یہ ضرور بس ضرور کیوں کہہ رہا ہوں اس ترجمے میں؟ لام تاکید یا نون تاکید بھی. عبداللہ آپ چپ رہیں، نادرہ بابی آپ چپ رہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ قرآن میں عربی کتنی ضروری ہے جو زبان ہے قرآن کی. لام بھی تاکید کا ضرور اور بس ضرور نون شد والا ونکم. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں میں نے اس منصب پر فائز کیا ہے فریضہ شہادت علی الناس پر تو تمہیں آزمائش ہوگی کس کی؟ من الخوف، خوف. اب خوف کس بات کا؟ کیوں کہ جب آپ اس راستے پر چلیں گے کفار طرح طرح کی آپ کے خلاف سازشیں کریں گے. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو قریش مکہ کو دیکھیں، مکے میں کس قدر اذیتوں میں مبتلا کیا صحابہ اور صحابیات کو. 5 ہجری میں تو آزمائش تھی یا نہیں تھی؟ ہجرت ہوئی وہاں حبشہ میں، پھر 6 ہجری میں ہجرت ہوئی، پھر مدینہ ہجرت ہوئی نبوت کے 13ویں سال. بتائیں نا مجھے یہ آزمائش ہے یا نہیں ہے؟ اور آج بھی جو شخص قرآن اور سنت پہ چلنے کا عزم کر لیتا ہے اس کے گھر سے ہی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، محلے سے دوستوں میں مخالفت شروع ہو جاتی ہے. دیکھ لیں آپ. اور اگر آپ کی مخالفت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب کہ آپ نے کمپرومائز کر لیا ہے طاغوت کے ساتھ، شیطان کے ساتھ. آپ دین پہ چل رہے ہیں جتنا لوگوں کی مخالفت نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ ہماری مشکلات کم سے کم ہوں، لیکن ہمیں 4 چیزیں جو پیچھے پڑی ہیں آیت 152 اور 153 میں کہ ہمیں ذکر، شکر اور صبر اور نماز جب یہ کریں گے تو آپ ان تمام تکلیفوں کو جو مشکلات ہیں آزمائش کی اس سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یہ گارنٹی ہے کہ یہ آئیں گی مشکلات اور آتی ہیں. آج ہم نے ان مشکلات کو انگیز نہیں کیا نا تو دیکھ لیں، ذاتی طور پہ دیکھ لیں، انفرادی حیثیت میں دیکھ لیں، اجتماعی جماعتوں کو، ملکوں کو دیکھ لیں. اللہ اکبر، قرآن کتنا برحق ہے. خوف بھی سمجھ آ گئی آپ کو. اب آتا ہے والجوع. یہ جو ہے نا بھوک، یہ اصل میں پوری معیشت کا ذکر ہے کہ آپ کی جو اکنامک لائف، جو معیشت ہے، معاشی زندگی ہے، وہ تنگ ہو جائے گی. اب میں آپ کو پہلے تو وہاں لے چلتا ہوں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اب سب سے بڑا خوب میلہ ٹھیلا ہوتا تھا حج. لوگ آ کے کاروبار کرتے تھے، خوب کمائیاں ہوتی تھیں. حج کے لیے جو لوگ آتے تھے وہ پیسہ خرچ کرتے تھے، لوکل لوگوں کی معیشت بہت بہتر نظر آتی تھی چاہے وہ حرامی سے ہوتی تھی. لیکن اللہ نے کہا، اور دیکھ لیں ثبوت ہے آپ کے سامنے کہ جب اللہ نے حج کو حضرت ابراہیم والا حج پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیکھیں کہ وہاں وہی ساری رونق، وہی اللہ کی حضرت ابراہیم کی دعائیں کی قبولیت کا آپ کے سامنے ہے. لہٰذا معیشت اگر آپ کی آج آپ دیکھ لیں یہ لوٹ گسوٹ والی معیشت جو ملکوں میں چل رہی ہے، کس طرح خود ہمارا ملک جو اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے سوائے اس کے چین اور جاپان کے، ہمارا ملک کئی ملکوں سے بہتر ہے. اور آج وہاں لوٹ گسوٹ کے باعث کوئی قرض لینے کو تیار نہیں. اگر آپ اپنے ملک کی اکنامک کنڈیشن، معیشت کو دیکھیں تو خوف اور ہول آتا ہے کہ پتہ نہیں
یہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بات جو میں کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی سر. اب دیکھ لیں کہ قرآن کس قدر ہمیں وارننگ دے رہا ہے. تو تمہیں آزمائے جو گے نمبر 1 خوف سے، نمبر 2 بھوک سے. اچھا، وہ نقسم من الاموال، اور مالوں کی کمی کی وجہ سے. اب میں آپ کو پھر وہاں اس دور میں لے چلتا ہوں. آپ دیکھیں کہ جب غزوہ تبوک ہوا ہے، سامنا کس سے ہے؟ ایک دنیا کی اس وقت کی نام و نہاد سپر پاور سے، جو ایرانیوں کو بھی شکست دے چکی ہے. اور عین اس وقت نقسم من الاموال کیا تھا؟ قحط کے زمانے کے بعد کھجوروں کی بڑی فصل ہوگی، اور اسی زمانے میں آپ کو جانا تھا. اور اللہ نے کیا سورہ توبہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب نقسم من الاموال کی پوری طرح آپ کے سامنے ہے کیفیت تھی، 30,000 کا لشکر. غریب آئے اور روتے ہوئے واپس گئے کہ سواریاں نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. منافقوں کا بھی حال موجود ہے وہاں پہ، لیکن آپ دیکھ لیں یہ ہے اس کا تشریح کہ جو خوف کی بات بتائی ہے میں نے آپ کو، اس وقت کا ہو یا آج کا وقت ہو. اور پھر دیکھیں کہ نقسم من الاموال والانفس، اور جانوں کی قربانیاں دینے سے بچنا. مال میں کمی اور جان میں کمی، یہ ہے. آپ دیکھیں قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں ان آیات میں، اس چھوٹی چھوٹی آیات میں کھولا ہے. اللہ کہتے ہیں آخر میں کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، وبشر الصابرین. ان پورے حالات جو بتائے گئے ہیں، چاہے وہ آپ کا پہلی صورتحال ہو کہ خوف ہو، معیشت ہو، مالوں میں کمی ہو، پھلوں میں کمی ہو، یا جانوں کی قربانی کا مسئلہ ہو، اللہ کہتے ہیں جو اس میں ثابت قدم رہے، جنہوں نے صبر، نماز، ذکر اور اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، ان کو خوشخبری دے دو. کس بات کی خوشخبری؟ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ ان کا حامی اور ناصر، اور اس اللہ کا کوئی طاقت مقابلہ نہیں کر سکتی. اس لیے وہ الہ ہے، اس لیے وہ معبود ہے. تم نے عبادت کا حق ادا کیا، چلو اب تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ باقی ساری زندگی، قبر کی ہو، حشر کی ہو، برزخ کی ہو، آپ اللہ کے رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. کتنی سبحان بڑی. اللہ سر جی، کتنا مزہ آ گیا اس آیت کو پڑھ کے. کتنی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، مگر ابھی جو تشریح آپ نے کی ہے اس سے تو اتنا لطف آ رہا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. کہ جنگ کے واقعات ہم پڑھ کے آئے ہیں، اور اب جنگ تبوک میں پڑھا اور یہ آیت آئی. سبحان اللہ، کیا حالات ہوں گے اس وقت. زرتاج صاحب، اگر پورا منظرنامہ ہمارے سامنے ہو نا، قرآن کا علم ہو، حدیث سیرت کا علم ہو، آپ یقین مانیں ایک ایک لفظ قرآن کا اتنا مزہ دیتا ہے. اور سبحان وہ مزہ ہم اس کا مزے کو کا مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں. اللہ جی بالکل. لیکن جب یہ پڑھتے ہیں نا تو کتنی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ طاقت ہمیں دیتے ہیں. بے شک بے کہ شک. ان حالات میں جب انسان دیکھے نا، جانی قربانیوں کا مطلب یہاں کیا ہے؟ وہ غزوات اور سرایا ذہن میں لائیے جو ایک نبی نے 70 کے قریب، 70 سے زائد 80 کے قریب جو ہیں وہ غزوات اور سرایا. غزوہ وہ جنگ ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قیادت کی ہے، اور سریا وہ مہم ہے جس کی پلاننگ پوری کی پوری اور سربراہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر کے بھیجا ہے. آج ہم اس جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ سے کتراتے ہیں. آپ دیکھ لیں کفر کا کس قدر غلبہ ہے. جی کاش ہم ان پر عمل کرتے، اللہ کی تائید و نصرت سے ہم آج دنیا کے امام ہوتے. نوٹ کریں ذرا یہ قرآن کتنا برحق ہے اور کس قدر ہمیں. تو یہ جو میں نے آج 3-4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 152 سے 155 تک، آپ کا کوئی سوال ہو شاباش جلدی کریں.
سر یہ پیچھے جو ہے نا آپ 4 چیزیں بتا رہی ہیں نا، ذکر، شکر اور نماز اور صبر، تو سر اس میں یہ بخشونی بھی ملا سکتے ہیں تقویٰ کے طور پہ؟ اور بھائی آپ مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے خوف کہہ دیا وَأَخْشَوْنِی، مجھی سے ڈرو، تو خوف تو سوائے ایک مصیبتوں کا خوف ہے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو ساری وہ خوف بھاگ جائیں گے. دنیا میں معاملے میں جو آپ کو خدشے اور خوف اور خدشات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، کیونکہ میری پشت پر وہ اللہ ہے جو ان سب کو کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے. فتح اور نصرت اس نے دینی ہے، اور اس کا وعدہ ہے کہ اگر تمہیں میرے اوپر یقین، اعتماد اور تم میرے کہنے پہ چل رہے ہو تو میں تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اب بات سمجھ آئیے کہ نہیں سمینہ صاحبہ؟ جی سر، ٹھیک، جزاک اللہ. اللہ کے وعدوں پر ہمیں یقین تو ہو، پھر آپ دیکھیں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. یتیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، آپ دیکھیں پوری آپ کی زندگی پری نبوت دیکھیں، نبوت کے بعد دیکھیں، مکی زندگی دیکھیں، مدنی زندگی دیکھیں، میں سب پڑھا چکا ہوں آپ کو. وہ شخص اتنا بڑا فاتح ہو کے سامنے آتا ہے کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی. تو اگر ہمارے اعمال اس ہستی کے نمونے کے مطابق ڈھل جائیں تو ہمیں بھی وہ اللہ تعالیٰ یقیناً وہ مرتبہ دے گا. انشاءاللہ سر. سر یہ جو غزہ میں ہو رہا ہے یہ سب کچھ، یہ دونوں ان آیتوں میں 154 اور 155 کا پورا نمونہ اس میں ہمیں غزہ میں بھی نظر آ رہا ہے نا؟ بالکل آ رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی کی خلاف ورزی امت نے کی ہے، اور آج ہمارے مائیں بہنیں بچے وہاں بلک رہے ہیں بھوک سے، اور ان کے اوپر گولیاں برسائی رہی ہیں. اور سعودیہ اور پاکستان سب سے پہلے ایک ایٹمی قوت ہونے کے باوجود اب ہم فوجیں بھیج رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ان کو ہم قتل کریں. نعوذ باللہ. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کا بچائے اس عمل کرنے پر. اور دیکھیں سعودیہ اور یو اے ای آپس میں لڑ رہے ہیں، حالانکہ یو اے ای نے تو آلریڈی قبضہ دے دیا ہے نا کہ کتنی فلائٹ آ رہی ہیں، یہودی کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا معاہدے ہو رہے ہیں، آپ دیکھ لیں. اور سعودیہ دیکھیں بجائے اس پر توبہ طائب ہو کر اس پر واپس آئیں، وہ اور خانہ کعبہ کو کافروں کے لیے کھول رہے ہیں. استغفر اللہ. تو بڑی غور سے پڑھیں، سمجھیں ان آیات کو، جس طرح کھول کے آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین ثم آمین. سر اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اسی طرح سمجھنے کی جیسے آپ سمجھا رہے ہیں. آپ کو بھی جزائے خیر دے اور ہم سب کو اسی طرح عمل کے، اور ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین. اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ پاک اپنی رضا سے صحت والی زندگی دے، اور جو چلے گئے ان کی مغفرت کرے، ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے پروردگار. اللہ پاک ہم لوگوں سے خوش ہو جائے، ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے، ہم لوگوں کی توبہ کو قبول کر لے، ہم لوگوں کے سجدوں کو قبول کر لے پروردگار. آمین. اچھا، اب آپ نے یہ جو آیتیں میں نے پڑھائی آپ کو 143 سے آنورڈ، کل اچھی طرح تیار کر کے آئیے تاکہ سوالوں کے جواب دے سکیں آپ. تو برائے مہربانی ان چیزوں کو پڑھیں، سمجھیں، اور ہم اس کو اپنی زندگیوں میں پوری طرح عمل اس پر کریں تاکہ اللہ کی انعامات اور اس کے فیوض و برکات کے ہم مستحق ہو سکیں. آمین ثم آمین. اس انشاءاللہ پروگرام کی سر اللہ ریکارڈنگ پاک. جی اس پروگرام کی ریکارڈنگ موجود ہے یا ہوتی ہے؟ جناب، یہ ایک 600 آڈیوز پڑی ہوئی ہیں، میں ابھی آپ بھجوا دیتا ہوں سب کو. آپ کا نام شامل ہے اس میں جو لسٹ ہے یہاں پر؟ نہیں سر، میرے خیال میں مجھے کوئی چیز، نئی چیزیں نہیں مل رہی. مجھے غزوات کے وہ فہرست تک ملا ہے، باقی مجھے کوئی چیز نہیں ملی.
नाहिद आपका नाम नंबर नाम है मेरा। दोबारा अभी अभी अपना नाम और नंबर भेजें, वो चीजें भी मिल जाएंगी। और आपको ये ऑडियो हर एक लेक्चर की 1 घंटे के बाद ऑडियो ऑन एयर होती है, उसका नंबर आपको भेज देंगे। वहाँ ये ऑडियो आप उस ग्रुप से निकाल के पढ़ के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अभी आप अपना जज़ाकल्लाह। नाहिद साहब अपना नंबर मुझे मेरे फोन 0333521891 पे भेजें, आपको ठीक अभी हम भेज देते हैं ठीक है सर, सबको। आपके जाती नंबर पे। जी मेरे जाती नंबर पे। और ठीक है सर, सबको अल्लाह कीजिए। सबको भेज दो भाई, सबको भेज रहे हैं, जल भेज दो भाई सबको। ठीक है सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मेरी यही ख्वाहिश थी कि ये मुझे मिल जाए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। जूम मैंने खुद खरीदा हुआ है, और हर ठीक है सर। ऑडियो जो है, वीडियो हम नहीं बनाते, हर ऑडियो जो है वो 1 घंटे के लेक्चर के बाद वो इस नंबर पे जो मैं भेज रहा हूँ उस पे आपको मिलेगा। तो आप मुझे ठीक अपना है नंबर भेज सर। दें मेरे नंबर पर, ठीक है मिल सर, जाती है, जज़ाकल्लाह मिल सर। जाती है। सबको भेज देंगे। जज़ाकल्लाह सर, मैं भिजवा देती हूँ अभी। ठीक, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। भेज दिया। ये नाहिद साहब अभी भेजती हैं तो इनको भी भेज दें।